ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ یہ آج کی ہماری تراویح کا آخری خلاصہ ہے اور یہ 5ویں سپارے کے یعنی ربع کے بعد سے نصف تک پر مشتمل ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک یہودی اور منافق کے جھگڑے کے تذکرے سے ہوتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے جھگڑے کا ذکر کر کے یہ سبق دیا ہے کہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ اپنے فیصلے اس قانون کے مطابق نہیں کرتے جو اللہ نے اتارا ہے۔ منافقت کی نشانی اور علامت یہی ہے کہ لوگوں کو اس قانون کے مطابق فیصلے کرنے سے روکا جائے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے کتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا پھرے، اللہ نے تو یہ فیصلہ دے دی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نہیں مانے گا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد یہی بتایا ہے کہ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ گناہگاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کریں اور آپ سے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کی درخواست کرائیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ آگاہ کیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں اور جو طریقہ ہمارے لیے بطور سنت چھوڑا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن سند ہے۔ اس کو ماننے یا نہ ماننے پر آدمی کے ایمان اور کفر کا دار و مدار ہے۔ مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے ہر قسم کا جنگی سامان تیار رکھنے کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے۔ مسلمانوں کو مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی ترغیب بھی دی گئی ہے، یعنی وہ مسلمان جو مظالم کا شکار ہیں تو ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور خطاؤں سے پاک ہیں، کیونکہ آپ سے بھی اگر غلطی کا امکان ہوتا تو آپ کی اطاعت کو اطاعت الہی نہ قرار دیا جاتا۔ تو اس لیے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ غلط افواہیں، بے بنیاد خبریں اور سنی سنائی باتیں عام لوگوں میں پھیلانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، روکا ہے، اور اس حوالے سے یہ تعلیم دی ہے کہ جب ایسی باتیں تم تک پہنچیں تو وہ ذمہ دار لوگوں تک پہنچائی جائیں تاکہ وہ اس کے بارے میں مناسب اقدام کر سکیں۔ جب عام دنیاوی اور سیاسی امور میں عوام کو ان چیزوں میں دخل اندازی اور خود سری سے اللہ نے روک دیا ہے تو آپ خود اندازہ کریں کہ دینی امور میں بد نظمی کب برداشت کی جا سکتی ہے کہ ہر ایک مفتی بنا پھرے اور قرآن و سنت کو اپنی رائے سے ہم آہنگ کرتا پھرے۔ یعنی یہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میں جو ہوں ایک ڈاکٹر کی جگہ پر کوئی رائے نہیں دے سکتا، میں انجینئر نہیں ہوں تو میں انجینئر کے مقابلے میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، میں جو ہوں کسی اور پیشے سے تعلق رکھنے والا جو شخص ہے اس کے مقابلے میں میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ لیکن دین ایک ایسی چیز رہ گئی ہے جس پہ ہر ایک جس کی مرضی میں جو من میں آتا ہے وہ بول پڑتا ہے۔ مفتی بن بیٹھا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے اسکالر کہلاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا، بس جو بیٹھا ہے بھائی دوائیاں میں آپ بھی جانتے ہیں 7 بچوں کا باپ ہوں میں، اور ظاہر بات ہے کہ میں نے دوائیاں اتنی استعمال کروائی ہیں کہ میرا اپنا تجربہ ہے، لیکن آپ میرے تجربے پر ڈاکٹر کو ترجیح دیں گے؟ آپ بھی جانتے ہیں بہت ساری دوائیاں پتہ ہوں گی آپ کو، لیکن آپ اپنے اس تجربے پر ڈاکٹر کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ ہم دین کے معاملے میں بس وہ جس نے کہہ دیا بس اس کی سن لیتے ہیں، وہاں پر بھی تو دین کے جو ماہرین ہیں وہ ان کی باریکیوں کو جانتے ہیں، نہ یہ کہ ہر ایرا ویرا جس نے جو کہہ دیا اور آپ نے کہا جی ہاں یہ بہت اچھی بات کہی، اس نے بالکل صحیح کہا، اسے دین کی الف بے کا پتہ نہیں ہے اور وہ دین پر جو ہے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا، روکا۔ آخر میں سلام کا جواب بہتر انداز میں دینے کا حکم دیا ہے۔ سلام جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی السلام، یہ اللہ کا نام ہے۔ ہر نماز میں بھی ہمیں حکم ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں ہم تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملیں تو حکم دیا ہے سلام، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ کیا ہے؟ سلامتی، سلام کرنا تو سنت ہے،
لیکن اس کا جواب دینا یہ واجب ہے، ضروری ہے، یعنی اگر جواب نہیں دیا جائے گا تو انسان گنہگار ہوگا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تنگ دستی کی شکایت کی کہ تنگ دستی ہے، تو اس کو کیا تعلیم دی کہ جب گھر میں داخل ہو تو بلند آواز سے گھر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لو۔ تو اس شخص نے اس پر عمل شروع کیا تو چند دنوں کے بعد اس کی یہ حالت ہو گئی کہ اس کے جو قرب و جوار میں جو اس کے پڑوسی تھے وہ بھی اس سے فیضیاب ہونے لگے، یعنی اتنا مال دولت اس کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے گھر میں داخل ہو اور گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو وہ کہے کہ السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے، یا وہی کلمات کہہ دے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھے، تو یہ برکتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو سلام جو ہے اس کی جو ہے وہ اہمیت بھی ہمارے ہاں ختم ہو چکی ہے، اور خصوصاً ہماری خواتین اس کا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ اگر کوئی مرد گھر میں آتا ہے تو مرد کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر مرد سلام کرتا ہے تو عورتوں کو جواب دینا چاہیے اس کا، نہ یہ کہ جی ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں، باتوں مصروف میں اس کا جواب نہیں دے رہے۔ تو ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا کہ سلام کا جواب نہ دینا یہ گناہ ہے، یہ واجب ہے اس کا جواب دینا، اگر آپ جواب نہیں دیں گے گناہ گار ہوں گے۔ تو لہٰذا سلام کا جواب دینے سے کیا ہوگا، گھر میں برکتیں بھی نازل ہوں گی اور ہماری تنگ دستیاں پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے اور دونوں جہان کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔